نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 64، 65 تا 68۔ اللہ کے مقبول بندوں کے چوتھی صفت کا بیان ہے، اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اللہ کے مقبول محبوب بندے وہ ہے جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، شب بیداری کرتے ہوئے۔ اور شب بیداری کا بات ابھی تو شب بیداری کا ذکر اسی لیے کیا کہ رات کا وقت سونے اور آرام کا وقت ہوا کرتا ہے، اس میں نماز، عبادت، ذکر و فکر کے لیے مشغول ہونا ایک خاص مشقت بھی ہے اور ریا دکھلاوا کے خطرات سے محفوظ بھی ہے۔ یقیناً مقبول ہے، محبوب ہے وہ اللہ کے بندے جو دن کو دعوت و تبلیغ و جہاد، تعلیم و تدریس میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، اور رات کو اللہ کے سامنے عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ والناس نیام، لوگ سوئے رہتے ہیں اور یہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کا تو حکم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیام اللیل کی پابندی کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، صالحین تھی، یہ تہجد کی نماز ان کی عادت رہی ہے، اور تہجد تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے تمہیں قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز تہجد ہے، سیئات کا کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے والی نماز ہے، عمل ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت تو ظاہر ہے کہ رات کا آخری وقت ہے، لیکن یہ بھی ہے روایت میں کہ ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لے تو بات ساجداً وقائماً کذا فی المظہری عن البغوی۔ مقبول بندوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ شب و روز عبادت و طاعت میں مشغول مصروف رہنے کے باوجود بے خوف و خطر نہیں رہتے، بلکہ ہر وقت خوف خدا اور خوف آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ نہ اسراف اور فضول خرچے کرتے ہیں، اور نہ بخل و کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ حد اعتدال کے دائرہ میں رہتے ہیں اور حد اعتدال پر قائم دائم رہتے ہیں۔ اسراف کا لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، اور اصطلاح شرع میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین کا منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں
فضول خرچے کا نام اسراف ہے، اگرچہ ایک پیسہ کیوں نہ ہو، اور مباح اور جائز چیزوں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اقتار کا معنی ہے خرچ میں تنگی کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اور اصطلاح شرع میں جن کاموں میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر خرچ کرنے میں تنگی برتنا، دقت محسوس کرنا اور بالکل خرچ نہ کرنا، یہ بدرجہ عتم اس میں داخل ہے۔ قذافی تفسیر المظہری۔ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، انسان کے دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ بخل اور کنجوسی اختیار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میانہ روی پر اور اعتدال پر قائم رہا وہ کبھی بھی فقیر و محتاج نہیں ہوگا۔ مقبول بندوں کے ساتویں صفت یہ ہے کہ پاکیزہ عقائد، نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک سہیم نہیں بناتے، اور ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید اعمال کے قبولیت کی اساس اور بنیاد ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور ظاہر ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرماتی ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا والذین یبیتون لربہم، اور جو لوگ رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے، لربہم اپنے رب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص، سجداً سجدہ میں، والقیاماً اور قیام میں، والذین یقولون، اور جو لوگ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے دوزخ کا عذاب، ان عذابہا، بے شک اس کا عذاب، کان غرامہ، باری مصیبت ہے، کان غرامہ بہت باری مصیبت ہے بھائی، انہا ساعت، بے شک وہ بہت برا ہے، مستقراً ٹھکانہ، و مقاماً اور مقام، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ تنگی کرتے ہیں، کنجوسی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے اس کے درمیان اعتدال میں، والذین لا یدعون مع اللہ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی اور معبود۔ تو یہ آیت نمبر 68 جو ہے اس کا آدھا کلپ نمبر 782 میں آ گیا، اور آدھا آیات جو ہے یعنی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کلپ نمبر 783 میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔